یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر چکے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہونے کا کیا معنی ہے؟ عام طور پر جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو وہ بندہ اسلام کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب ذہن کے اندر یہی بات پائی جاتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ہمارا ذہن کہتا ہے، جبکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ اب دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ یہاں پہ پہلے اسلام کا معنی سمجھ لیں کہ اسلام کسے کہتی ہیں۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو ان کا تابع بنا دینا۔ جیسے بڑی طاقت انسان کو حکم دیتی ہے انسان اتباع کرے، تو اس کا نام اسلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کوئی بندہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر بھی ایمان لے آتا ہے، یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان لے آتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک بندہ اپنے پورے وجود، اپنے پورے جسم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جھکائے گا، اس وقت تک یہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اس کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں ملا، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو بیٹا بڑھاپے کی عمر میں ملا، جو بیٹا بڑی دعاؤں کے ساتھ ملا، اب اللہ فرماتے کہ میرے راستے کے اندر ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ اب بیٹا خلیل اللہ کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر تھا، جن کی پشت کے اندر نبی علیہ السلام نے تشریف لانا تھا۔ اب بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابو میرا کون سا جرم ہے، میرا کون سا گناہ ہے، آپ کس جرم کے اندر، کس گناہ کے اندر مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بیٹا کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو مینا کے میدان میں زمین پہ لٹایا، ہاتھ کے اندر چھری کو اٹھایا۔ اب باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے،
اللہ نے اس پورے واقعے کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور عجیب نقشہ کھینچا۔ اللہ فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا کہ جب باپ اور بیٹا اسلام لے آئے، کیا مانا کہ جب باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جب باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا۔ ایک ہوتے سر کے بل لٹانا اور دوسرا پیشانی کا بل لٹا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے اگر بیٹے کو سر کے بل لٹایا، جب بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھوں گا کہیں شفقت پدری جاگ نہ اٹھے، جو بیٹے کی محبت باپ کے دل کے اندر ہوتی ہے یہ محبت غالب نہ آ جائے اور چھری کی رفتار کے اندر کمی نہ آ جائے، تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور چھری کو چلانا شروع کر دیا۔ لیکن میں جو واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ نے ان دونوں کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا کہ باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ تو ایمان لانے کے بعد اپنے پورے وجود کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے سامنے جھکا دینا، ہر بات اللہ کی مان کے چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اس بندے کو صحیح معنوں کے اندر کامل مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال احادیث کے اندر ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان دونوں حضرات نے ایمان قبول کر لیا، حذیفہ بیٹا ہے اور یمان والد ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ان دونوں حضرات کی ابو جہل اور اس کے لشکر سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب ابو جہل نے پکڑ لیا تو ابو جہل نے پوچھا حذیفہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت کرنی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، تم وہاں جا کر ہمارے خلاف جنگ کے اندر حصہ لوگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ ابو جہل جنگ کے اندر حصہ نہیں لیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، آپ کی زیارت کرنی ہے، دیدار کرنا ہے، ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ اس شرط اور وعدے کے اوپر ابو جہل نے حضرت حذیفہ کو چھوڑ دیا کہ تم ہمارے خلاف جنگ کے اندر حصہ نہیں لوگے۔ حضرت حذیفہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے لے کر بدر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے کے اندر ان حضرات کی ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے ملاقات کی۔ اب بدر کا واقعہ وہ مارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یوم الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے اور کفار کی تعداد 1000 ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ اور 8 تلواریں ہیں، جبکہ کفار مکہ کے پاس گھوڑے بھی تھے، تلواریں بھی تھی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کرتے ہوئے عرض کہ اللہ کے نبی، راستے کے اندر ابو جہل نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگا حذیفہ ہمارے خلاف جنگ کے اندر حصہ تو نہیں لوگے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی، میں نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے خلاف جنگ کے اندر حصہ نہیں لوں گا، میرے والد نے بھی وعدہ کر لیا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی اللہ کے نبی، آپ بدر کے میدان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، میری چھوٹی سی درخواست ہے، آپ بھی اس جنگ کے اندر ہمیں بھی قبول فرما لے، میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں اور میرے والد یمان بھی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تو ابو جہل سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ان کے مقابلے کے اندر حصہ نہیں لے گا، لہٰذا میں آپ کو اور آپ کے والد کو جنگ کے لیے قبول نہیں کر سکتا۔ اب مسلمانوں کے لیے تعداد تھوڑی ہے، مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ حذیفہ پہنچ چکے، والد یمان پہنچ چکے ہیں، لیکن چونکہ حضرت حذیفہ ایک کافر سے، ایک سردار سے وعدہ کر چکے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی عہد شکنی کر دی جائے۔
تو ایمان قبول کر چکے تھے. ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالنا, ان کے راستے پہ چلنا. اگر کوئی بندہ تمام سنتوں کی اتباع کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتا ہے, تو صحیح معنوں کے اندر یہ کامل مسلمان کہلایا جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کے سر کے اوپر تہامہ پہاڑی کے برابر نیک اعمال کا وزن ہوگا. اب پہاڑی کا کتنا وزن ہوتا ہے بندہ تصور نہیں کر سکتا. نیک اعمال بہت زیادہ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن اس بندے نے کسی کا حق دینا ہوگا, کسی کا حق دبایا ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا. وہ سارے حق وصول کرنے والے اس کے پاس آ جائیں گے. چنانچہ یہ بندہ سر کے اوپر تہامہ پہاڑی کے برابر نیک اعمال لے کے آئے گا. وہ نیکیاں ساری حقوق والوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی, حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن حقوق کا مطالبہ کرنے والے اب بھی کھڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اب یہ بندہ قیامت کے دن نیک اعمال کا وزن لے کے آئے گا, لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اپنے سر کے اوپر گناہوں کا انبار لے کے کھڑا ہوگا. صرف ایمان ضروری نہیں ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ مسلمان بننا بھی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائیں, اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں. جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے, اپنے ہاتھ کو قابو کے اندر کر لیتا ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح معنوں کے اندر یہ کامل مسلمان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر کامل مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.